الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیرے دیوان تیری محفل کو سجا لیتے ہیں اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنات ارے ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے
پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی مل کر کہنے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، برستا نہیں دیکھے کہ اب رحمت برستا نہیں دیکھے کہ اب رحمت بدوں پہ بھی برسا دے برسانے، لے میرا دل بھی چمکا دے، لے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منع کے عجب کھانے اور آنے، لے ہے منع کے عجب کھانے اور آنے والے، میرا دل تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے
والے کہاں تُونے دیکھے ہیں چندرانی والے چمک تجھ سے سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے. اللہ پاک کی بے پایاں حمد و ثنا سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز و تکریم میرے نوازی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پندرہویں پارے کی 2 آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے ان آیات کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کا جمعہ اول نصیب ہوا. دعا کریں اللہ اس جمعے کے صدقے سے ہر بڑے بیمار کو ہر چھوٹے بیمار کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے لوگ گھروں ہسپتالوں میں علیل ہیں لا علاج امراض کا شکار ہیں اللہ تمام کو صحت نصیب فرمائے. اللہ رمضان المبارک کی بہاریں صحیح معنوں میں انہیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے. سامعین محترم آج کا جو میرا موضوع ہے حالانکہ موضوع میرا جو ذہن تھا وہ تھا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کریں گے لیکن مجھے چند دوستوں کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ عظمت والدین پر جو ہے نا گفتگو کریں تو پھر آج انشاءاللہ والدین کی شان اور والدین کے مقام و مرتبہ پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. اور یہ موضوع اس وقت اس موضوع کی بڑی ضرورت ہے اس لیے کہ آج والدین اولاد کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. ماں باپ کی اہمیت و قدر والدین اولاد کی نگاہ میں ختم ہوتی جا رہی ہے. جو بوڑھے لوگ ہیں آپ ان کی کہانیاں سنیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. تکالیف میں وہ ہیں اس اولاد کی خاطر کہ جس اولاد کو انہوں نے منہ کا نوالا کھلایا اولاد کے لیے بڑی قربانیاں دی بڑی محنتیں کی بڑی مشقتیں برداشت کی بلکہ کئی تو ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کی خاطر اپنا وطن اپنا علاقہ اپنا جو آبائی گاؤں ہوتا ہے اسے چھوڑ جاتے ہیں پردیس کی زندگی گزارتے ہیں کرایوں پہ وقت گزار کر اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں نشو نما کرتے ہیں اولاد کی پرورش کرتے ہیں. اگر اتنی محنتوں کے بعد پھر اولاد
والدین کو ستائے، تکالیف دے اور پھر یہ جملے کہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، تو یقیناً ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ جن ہستیوں کی فرما برداری کا حکم ہے وہ والدین ہیں۔ سب سے زیادہ جن ہستیوں کے ادب کا، جن ہستیوں کے فرما برداری کا حکم ہے وہ ہستیاں والدین ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اولاد کے لیے سب سے زیادہ جو معزز شخصیات ہیں وہ والدین ہیں۔ خدمت کا، صلے کا، صلہ رحمی کا، فرما برداری کا، اچھے اخلاق کا، اچھی گفتگو کا، رزق کا، ان سب کا سب سے زیادہ جو حق ہے اولاد کے لیے وہ ان کے والدین کا حق ہے کہ اولاد اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ فرما برداری اپنے والدین کی کرے، سب سے زیادہ خدمت اپنے والدین کی کریں، صلہ اپنے والدین کو دیں، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے خرچ اپنے والدین پہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ اولاد پر جن کے حقوق ہیں وہ ہستیاں کن کی ہیں؟ والدین کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر والدین کے موضوع کو بیان فرمایا، لیکن سب سے وسیع جہاں موضوع بیان ہوا وہ 15واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کیا آپ کے رب نے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا بتایا کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، اور جب عبادت کا تذکرہ فرما لیا تو اپنی عبادت کے فی الفور بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، انہیں راضی کرو، اس لیے کہ والدین کی رضا میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ اگر ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک یا دونوں کبر بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اب دیکھیں اللہ نے بیان کیا ماں باپ کا بڑھاپا، کیوں؟ کیونکہ بڑھاپے کے اندر سب سے زیادہ جو والدین کو ضرورت ہوتی ہے وہ اولاد کے سہارے کی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے کے اندر تمہاری ضرورت تمہارے والدین کو ہے،
لیکن اولاد ہے کہ چھوڑتی بھی ماں باپ کو بڑھاپے میں ہے، کہ جب باپ اپنی ساری جوانی اولاد پہ لٹا چکا ہوتا ہے، ماں اپنی ساری جوانی اولاد پہ لٹا چکی ہوتی ہے، اب ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، وہ محنت کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو اب والدین کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، پھر والدین کو گھروں کے اندر پریشان کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، تاکہ یہ والدین دارالامان اور اولڈ ہوم کا رخ کریں، گھروں سے باہر جائیں۔ یہ وہ والدین ہیں کہ جن کے کندھوں پہ یہی آج کا جوان جو بڑا طاقتور بنتا ہے انہی کے کندھوں پہ سوار ہوتا تھا، یہی والدین ہیں کہ جن کی انگلیوں کو تھام کے چلنا سیکھا اسی طاقتور جوان نے۔ آج جو یہ جوان دنیا میں بڑے عروج پہ چل رہا ہے، بڑا مالدار اور کامیاب شخص ہے جی، کامیاب ترین شخص، سمجھدار شخص، امیر ترین شخص، جو اپنے سے بڑھ کے کسی کو سمجھدار نہیں سمجھتا، اسے اس مقام پہ پہنچانے والے اس کے والدین ہیں۔ اسی اولاد کو پڑھانے کے لیے مائیں اپنے زیور تک بیچ ڈالتی ہیں۔ کراچی تو پھر کراچی ہے، اگر آپ ہمارے پنجاب کی طرف، خصوصاً پنجاب سندھ کے دیہاتوں کی طرف جائیں، جہاں لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا لیکن تڑپ ہوتی ہے اولاد کو پڑھانے کی، خدا کی قسم ماں کو وہ جو تھوڑی سی گندم ہوتی ہے جس پہ سال بھر گزارا کرنا ہوتا ہے، ماں باپ کو وہ گندم بیچ کر اولاد کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مائیں اپنے زیور بیچ ڈالتی ہیں کہ میری اولاد کامیاب ہو جائے، باپ اپنی قیمتی اشیاء بیچ ڈالتا ہے کہ اولاد کامیاب ہو جائے، باپ اپنے یارانے، اپنی محافل، اپنے دوستانے، اپنی خواہشات سب چھوڑ دیتا ہے اولاد کامیاب ہو جائے۔ اور جب اولاد کامیاب ہوتی ہے اور رخ کرتی ہے کراچی، لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں کا، تو پھر یہاں آ کر بھول جاتے ہیں کہ کس کی ماں نے کس کے لیے کتنا زیور بیچا تھا۔ یہ اولادیں بھول جاتی ہیں۔ ماں باپ کی بھی کوئی قربانیاں ہیں، اولادیں یاد نہیں رکھتی، پھر وہ وقت بھی آتا ہے اولادیں یہ تانا کستی ہیں کہ ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان سے اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکو۔ اللہ نے جھڑکنے سے بھی منع فرمایا اور اف کہنے سے بھی منع فرمایا۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لفظ اف کی تفسیر بیان کی، یعنی لفظ اف کے کئی معانی ذکر کیے کہ لفظ اف کا فلاں معنی ہے، فلاں معنی ہے، فلاں معنی ہے، تقریباً 12 سے 13 معانی لفظ اف کے، کہ اللہ نے جو فرمایا کہ ان سے اف نہ کہو، اس اف کا معنی کیا ہے، 12 سے 13 معانی بیان کیا امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں۔ اور ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اف کا مطلب یہ ہے ہمارے ہاتھ پر یا ہمارے کپڑوں پہ جو غبار آ کے بیٹھتی ہے، اڑ کے غبار آتی ہے، ہم اس غبار کو ہٹانے کے لیے وہ ہلکی سی جو ہم پھونک مارتے ہیں، اس پھونک میں جو آواز پیدا ہوتی ہے،
فرمایا اس آواز کا نام اف ہے. والدین کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ پھونک کے بعد جو آواز پیدا ہوتی ہے والدین کی بارگاہ میں اتنی آواز بھی نہ نکالو. جھڑکنا تو پھر دور رہا نا جی. اللہ نے اف سے بھی منع فرمایا. اف پھر اس کے اور کئی معنی ہیں میں ذکر کرتا ہوں. جیسا کہ والدہ ہوتی ہے یا والد ہو دونوں, بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے یہ اپنے کپڑوں کے اندر گندگی کرتا ہے, کپڑوں میں نجاست کرتا ہے. اچھا یا پھر بچہ بڑا بھی ہو لیکن اگر معذور ہو, ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ, ہاتھ فالج ہو جائے, ہاتھ کام نہ کریں, کام کرنا چھوڑ جائیں, بیوی بھی نہ ہو, اب جب یہ نجاست کرتا ہے اپنے کپڑوں کے اندر, بالکل سادہ سی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں, بالکل سادہ, بالکل نجاست کرتا ہے کپڑوں میں, اس کپڑوں کو دھونے والا میرے علم میں یا تو باپ ہوتا ہے یا پھر, ایسا ہے کہ نہیں, یا کرائے پہ بندے بلائے جاتے ہیں. ماں باپ, اچھا چلے ماں کر رہی ہے نا, ماں ہے نا, باپ کو بھی اولاد کا استنجا کرتے دیکھا ہے. اور اگر یہی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, ان پہ بیماریاں آ جائیں اور یہ اپنے کپڑوں کے اندر نجاست کر دیں, اللہ کی پناہ, اولاد کو اپنے منہ پہ کپڑے رکھتے دیکھا ہے, اف اف کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت جو اف کہا جاتا ہے اللہ نے اس وقت بھی اف سے منع فرمایا کہ یار ماں باپ نے تو نہیں کہا تھا کہ اف اف, لیکن اولاد اپنے ماں باپ سے کراہت کر رہی ہے. اس کائنات کی عظیم ہستیوں کا نام ماں باپ ہے. یہ میری باتیں وہ سمجھے گا جو خود والد ہے, جس کی اپنی اولاد ہے وہ سمجھے گا. نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ برا کرتے ہیں. میں سیدھی سی بات کرتا ہوں, میں نے نوجوان سے یہ بات کہی بھی, اس نے کہا کہ بھی میرے ساتھ میرے ماں باپ نے غلط کیا. تو میں نے ایک سیدھا سا جملہ ہے آپ کی نظر کرتا ہوں, میں بھی الحمدللہ 3 بچوں کا باپ ہوں, آپ بھی 3 4 5 6 جو بھی ہوگا 11 12 والے بھی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی اولاد ہے, آپ ماں باپ ہیں, آپ جوانی میں ہیں, آپ کی بھی اولاد ہے. کوئی ایک والد اٹھ کے کہہ دے کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ غلط کرتا ہوں یا غلط کروں گا یا غلط کرنے کا کچھ سوچتا ہو, کوئی ہے؟ کوئی کر سکتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ غلط؟ اچھا جب آپ غلط نہیں کر سکتے, کیوں جی میں باپ ہوں, تو تیرا باپ بھی تو باپ ہے نا یار, آپ کے والد بھی تو والد ہیں, ان کے سینے میں بھی تو اولاد کا پیار موجود ہے, آپ کی ماں کے سینے میں بھی تو ممتا ہے. جب آپ اپنی اولاد کے ساتھ غلط نہیں کر رہے تو آپ کے ماں باپ بھی یقیناً آپ کے ساتھ غلط. ہاں ایک وقت ہوتا ہے کہ ماں باپ کی باتیں ہمیں غلط لگتی ہیں. دیکھیں جب لوہار کسی دھات کو بناتا ہے نا, مثال کے طور پر لوہار نے اگر
کلہاڑی تیار کرنی ہے تو پہلے وہ لوہا ہوتا ہے، اس لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ سے نکال کر پھر اس لوہے پر ظلم کیا جاتا ہے. ظلم سے مراد اس کی کٹائی ہوتی ہے، اسے مارا جاتا ہے، ٹھوکا جاتا ہے، بجایا جاتا ہے، پھر آگ میں پھر بجایا جاتا ہے، پھر آگ میں پھر آگ، اور کافی دیر کٹائی کے بعد پھر وہ ایک اچھی شکل، کلہاڑی کہہ لیں یا جو بھی آپ اس سے اوزار بنانا چاہیں، وہ پھر اپنی ایک شکل اختیار کرتا ہے. آپ کہیں نہیں جی آگ میں اور کٹائی میں ڈالے بغیر میں لوہے کو کلہاڑی بنا دوں گا، میرا خیال ہے اس دنیا میں ایسی کوئی تحقیق ابھی تک موجود نہیں ہے. تو ماں باپ کی باتیں ہمیں ایک وقت تک تلخ لگتی ہیں، ایک وقت تک ماں باپ ہمارے دشمن لگتے ہیں، لیکن ان کی باتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، ان کی باتیں ہمیں ہی سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کی باتیں ہماری رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں. یہ ختم القرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے جھولی لائی جا رہی ہے. جو ختم القرآن میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تعاون کریں، اللہ پاک آپ کا دیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کہو. بولا کیا کرے؟ فرمایا وقل لہما قولا کریما، ان سے اگر کچھ کہنا ہے تو اچھی بات کہو. کیا کرو؟ ادھر توجہ کرے. کیا کرنا ہے والدین سے؟ اچھی بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتے ہیں اپنے والدین کے سامنے رحمتوں والے بازو پھیلا دو. یہ علامت ہے فرما برداری کی، یہ علامت ہے رحمت کی، یہ علامت ہے حسن سلوک کی، کہ جب ماں باپ پہ پیار آ رہا ہو یا کسی پر پیار آ رہا ہو تو انسان اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے کہ آ کے میرے سینے سے لگ جا. تو اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور پھر جب دستے شفقت پھیلا لو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو ربی ارحمہما، اے میرے رب میرے والدین پہ رحم فرما، میرے والدین پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا. یہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے ربیانی کا مطلب یہ جس طرح انہوں نے میری پرورش کی صغیرن بچپن میں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے مولا میرے والدین پہ تو ویسی رحمت فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحمت کی. اب والدین کے مقام کا اندازہ لگائیں. کائنات کا رب کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ اور پالنے والا اس کو فارسی میں کہتے ہیں رب. کیا کہتے ہیں؟ رب. اللہ رب ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ میں آپ ہم سب جسے رب کہتے ہیں وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ساری کائنات جسے رب کہتی ہے وہ کون ہے؟ ماں باپ کا مقام دیکھیں. میں آپ ہم سب، ہم مسلمان، ہم عقل مند، ہم کائنات والے جسے رب کہتے ہیں وہ اللہ ہے، اور اللہ نے جنہیں رب کہا ہے وہ ماں باپ ہیں. ہاں آپ والدین کے مقام کو سمجھیے. کائنات جسے رب کہتی ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ جنہیں رب کہہ رہا ہے وہ ماں باپ ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں والدین کے مقام و مرتبے کو؟ آپ ان کی خدمت کو کیا سمجھتے ہیں؟ بوجھ. انسان کامیابی ڈھونڈ رہا ہے اور آپ کی کامیابی آپ کے والدین کے قدموں میں پڑی ہے. آپ کی کامیابی آپ کے والدین کے قدموں میں پڑی ہے. مثال دے کر سمجھاتا ہوں.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و پیش 1,24,000 صحابہ ہیں. کتنے؟ 1,24,000 صحابہ، جن کے نام جتنے مشہور ہیں ہم سب کو آتے ہیں. یہ صحابہ میرے نبی کے سارے معزز معتبر، سارے مقام و مرتبے والے، مگر کائنات میں ایک ایسے بھی ہیں جنہیں صحابیت کا مقام تو نہیں ملا، جنہیں صحابیت کا شرف تو نہیں ملا، مگر وہ میرے محبوب کی نگاہوں کے محبوب تھے. وہ میرے محبوب کی نگاہوں کے محبوب تھے. نام ہے اویس قرنی، نام ہے اویس قرنی. اور یہ وہ اویس ہے کہ جن کی خاطر، جن کی محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتے کے اپنے سینہ کھولتے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی اور گہری سانسیں لیا کرتے تھے. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ کرم کی طرف رخ کر کے آپ یہ ٹھنڈی سانسیں لیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یارو یہاں سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. کس کی خوشبو آتی ہے؟ رحمان کی خوشبو آتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میرا ایک یار رہتا ہے، میرا ایک پیارا رہتا ہے، میرا ایک محبوب رہتا ہے، نام ہے اویس. بڑا پیار کرتا ہے مجھ سے. یہ سرکار صحابہ میں جس کے بیٹھ کے قصیدے پڑھ رہے ہوں ان کا مقام و مرتبہ بڑا نہیں ہوگا؟ ابو بکر کے سامنے، حضرت عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر کے سامنے جس ذات کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں اس ذات کا پھر مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ قصیدہ پڑھنے والے میرے نبی اور سننے والے پھر صحابہ. بڑا ہی پیار کرتے ہیں مجھ سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، کہاں کہاں دور دراز سے صحابہ ہے. کرم تو کوئی دور نہیں. یہ رہا یمن و کرم. یا رسول اللہ آئے نہیں آپ کے پاس، آتے ملاقات کرتے. ارشاد فرمایا آنا تو چاہتا ہے مگر اس کی بوڑھی ماں ہے، نابینا ہے، بوڑھی ماں، اس کی خدمت نے اسے روکا ہوا ہے. مجھے میرا ایک سوال ہے، آپ کی توجہ میری طرف ہے؟ کہیے سبحان اللہ. اگر آپ گفتگو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ دل میں اترے گی. میرا سوال ہے آپ سے، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا شرف صحابیت کا شرف ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر حضرت اویس قرنی رسالت مآب کی بارگاہ میں آ جاتے صحابیت کا مقام پا جاتے؟ پا لیتے. لیکن ساری زندگی اویس قرنی نہیں آ سکے. صرف ایک مرتبہ والدہ ماجدہ سے عرض کی امی جان بڑی طلب ہے، ساری زندگی انتظار کر لیا اس سونے کا، بس اجازت دے ایک مرتبہ اپنے یار سے مل لوں. ایک مرتبہ ماں سے اجازت لی، تھوڑے وقت کی. اب کرم سے حضرت اویس قرنی چلے. تمنا یہ ہے کہ سرکار کا دیدار کروں گا. صحابہ کرام کی مجمع میں آئے، پوچھا سرکار، بتایا گیا گھر پہ پتہ کریں. گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ سرکار گھر پہ ہیں؟ کہ نہیں سرکار تو گھر پہ ہے نہیں، سرکار تو کہیں سفر میں ہے. اویس قرنی کی آنکھوں سے آنسو بہے. مجھ تو بات ماں نے اجازت دی یار کی دیدار کے لیے، آج یار ہی نہیں ہے. کہا کہ سرکار تشریف لائیں تو بتا دینا کرن سے آپ کا غلام اویس قرنی آیا تھا. حضرت اویس قرنی یہ کہہ کر چلے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ ابھی گھر کے دروازے پہ ہیں،
آپ نے حضرت اویس کرنی کو خوشبو سے محسوس کر لیا. فرمایا گھر والوں سے کوئی آیا تھا؟ کہا جی کون آیا تھا؟ جی ہاں آیا تھا. فرمایا نام اویس تھا؟ نام اویس تھا. جی یا رسول اللہ نام اویس بتاتا تو کرم سے آیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر گہری سانس لی. فرمایا میرا محبوب آیا پر میں اس سے مل نہ سکا. حضرت اویس سے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ واپس کرم لوٹے. پھر کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکے دیدار کے لیے. صحابیت کا مقام نہیں پا سکے. لیکن صحابہ تو صحابہ مگر مقام اویس کرنی نے پایا. صحابہ جتنا تو نہیں پایا مگر صحابہ سے کم بھی نہیں پایا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے, رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں دیا. فرمایا اے عمر و علی جاؤ کرم کی طرف, وہاں میرا یار ہے نام اویس ہے, جا کے اس سے ملاقات کرو اور یہ میرا جبہ اسے میری طرف سے تحفہ دینا. اور میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے. میری امت کی بخشش کی. کہاں کس سے جا رہا ہے؟ ارے یار صحابہ تو یہاں موجود تھے, مستجاب الدعوات صحابہ یہاں تھے, لیکن سرکار نے فرمایا اے عمر و علی اب جنہیں بھیجا جا رہا ہے ان کا مقام بھی تو کوئی کم نہیں. فرمایا یہ جبہ دینا اور جا کر میرا سلام اور کہنا, اور پھر کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے. دراصل میرے سرکار کا یہ پیغام تھا امت کے نام کہ جو ماں باپ کی فرما برداریاں کرتے ہیں رب ان کی دعاؤں کو کبھی ٹالتا نہیں ہے. رب ان کی دعاؤں کو کبھی ٹالتا نہیں ہے, کبھی رد نہیں کرتا. اور پھر ویسے کرنی کی عظمت پہ کروڑوں سلام. سبحان اللہ. ماں کی خدمت نے جو ویسے کرنی کو مقام و مرتبہ دیا. سنیے حضرت عمر اور حضرت علی پہنچے, پتہ کیا کہ اویس سے ملنا ہے. اب اویس ہے تو حالت جذب میں دیوانے مستانے. حضرت اویس کرنی سے ملاقات ہوئی. حضرت اویس کرنی کی آنکھیں نیچے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی نے وہ جبہ پیش کیا, سرکار کا سلام عرض کیا تو حضرت اویس کرنی دھاڑے مار کے رونے لگے. آنسو نہیں بہے, دھاڑے مار کے رونے لگے. عمر و علی نے کہا اے اویس اگر اتنی محبت تھی تو پھر آئے کیوں نہیں, سرکار کی زیارت کیوں نہیں کی؟ فرمایا اویس کرنی نے آپ نے سرکار کو دیکھا ہے؟ تو نے سرکار کو دیکھا؟ کہا جی ہاں دیکھا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ سرکار کی بھویں کیسی ہیں؟ اگر سرکار کو کہتے ہو سرکار کو دیکھا ہے, ہر وقت سرکار کی مجلس محفل میں ہوتے, پھر بتاؤ سرکار کی بھویں کیسی ہیں؟ فرمایا دیکھا ہے مگر اتنی ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھا, کیونکہ سرکار کا رخ انور ایسا ہے کہ چہرے پہ آنکھ ٹکتی نہیں تھی, نور کی وجہ ایسی ہے. کہا دیکھا ہے مگر اتنی توجہ سے نہیں پتا حضور کی بھویں کیسی ہے. کہا ملی ہوئی ہے یا جدا جدا ہے؟ کہا نہیں پتا. کہا تم کہتے ہو دیکھا ہے, اور میں بتاتا ہوں سرکار کی بھویں کیسی ہے. دور سے دیکھو تو ملی ہوئی, قریب آ کر دیکھو تو ہٹی ہوئی. دور سے دیکھو تو جڑی ہوئی, قریب آ کر دیکھو تو جدا جدا. تم کہتے ہو سرکار کو میں نے نہیں دیکھا. دراصل یہ اویس کرنی کا پیغام تھا. اگرچہ میں ماں کی خدمت کی وجہ سے بظاہر سرکار کی بارگاہ میں نہیں آ سکا, لیکن ماں کی خدمت کا صلہ یہ ہے کہ میں رہتا ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں تھا. اب ماں کی خدمت کا صلہ آج دنیا سمجھتی ہے ماں باپ کو بوجھ. میں کہتا ہوں یہ شعار تھا ان بدبختوں کا جو اسلام کو نہیں مانتے تھے, یہ کام ان کا تھا, لیکن انہوں نے ہمارا مسلمانوں کا کام اختیار کر کے
اپنے آپ کو عروج پہ پہنچایا، لیکن ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ کرنا ہمیں چاہیے تھی ان کی فرما برداری ماں باپ کی۔ یہ ہمارا شعار ہے مسلمانوں کا کہ اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتے۔ یہ کفار کا طریقہ کار تھا کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن آج وہ اپنے ماں باپ کی قدر کر رہے ہیں، لیکن ہم بے قدری کر رہے ہیں۔ اس لیے تو ذلیل و رسوا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا صلہ دیکھیں، روایتوں میں آتا ہے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ، محشر کے دن جب انہیں حکم ہوگا کہ جنت میں جائیں، اب یہ جنت میں تشریف لے کے جا رہے ہوں گے، جنت کا دربان انہیں دروازے پہ روکے گا، حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ جنت میں جا رہا ہو۔ کہا جائے گا حضرت اپنے ارد گرد تو دیکھیں۔ حضرت ارد گرد دیکھیں گے تو کروڑوں لوگ حضرت کی شفاعت کے منتظر ہوں گے۔ کہا حضور یہ آپ کے چاہنے والے آپ کے منتظر ہیں۔ اللہ فرمائے گا اے اویس، ماں کی خدمت تو نے اتنی کی، جس کو تو ہاتھ لگاتا جائے میں اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت دیتا جاؤں گا۔ آپ ماں باپ کی خدمت کو ہلکا سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے آستانوں پہ اولادیں بیٹے لنگر بانٹے جا رہے ہیں، بڑے بڑے آستانوں پہ ماتھے رگڑے جا رہے ہیں، قبلہ وہاں جھاڑو دیے جا رہے ہیں کہ مقام و مرتبہ مل جائے۔ خدا کی قسم آپ کو جو مقام و مرتبہ ملنا ہے وہ ان آستانوں سے، اگر آستانے اچھے آستانے ہیں تو مل سکتا ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا آستانہ آپ کا گھر ہے، وہ گھر جہاں آپ کے ماں باپ موجود ہیں۔ میں بیان کرتا رہتا ہوں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے، ولایت کے اندر بہت بڑا کمال حاصل ہے حضرت بایزید کو۔ اور حضرت بایزید کو یہ جو کمال ملا ہے، کیا آستانوں پہ جھاڑو دینے سے ملا؟ بڑی ریاضتوں سے ملا؟ وہ اپنی جگہ، لیکن حضرت بایزید کو جو مقام ملا، اور سنیے کہاں سے ملا۔ حضرت بایزید بستامی کی ایک والدہ ہے، والدہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، امی جان اجازت دیں۔ بیٹا کس چیز کی؟ کہا جنگلات کا رخ کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہاں رہتا ہوں، مصروفیات ہیں، رب کی عبادت کو ٹائم نہیں دے سکتا، جنگلات میں جاتا ہوں، رخ کرتا ہوں، عبادت کروں، رب کا قرب پاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا اگر یہی تیری منشا ہے کہ رب کا قرب پائے، تیری مرضی، جا، اجازت ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے گڈڑی باندھی، جو بھی سامان تھا اس وقت ضرورت کے حساب سے، جنگل کی طرف رخ کیا۔ اللہ 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 کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، مگر اللہ کا قرب نہیں پائے۔ اللہ اللہ تو کرے جا رہے ہیں مگر قرب خدا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت بایزید بستامی کا ایک وقت میں گزر ہوا بستام سے، خیال آیا کہ ماں سے ملاقات کرتا جاؤں، ماں کی زیارت کرتا جاؤں۔ تہجد سے پہلے حضرت تشریف لائے اپنے گھر، دروازہ بند ہے، باہر بیٹھ گئے کہ ماں سو رہی ہے، نیند میں خلل نہ ڈالوں۔ تھوڑے انتظار کے بعد دیکھتے ہیں کہ گھر سے پانی کی آواز آتی ہے، احساس ہو گیا کہ ماں اٹھ چکی ہے، تہجد کا وضو کر رہی ہے۔ ماں نے وضو کیا، مصلی بچھایا، تہجد کی نماز شروع کر دی۔ جب ماں نے تہجد کی نماز سے فارغ ہوئی، ماں نے ہاتھ ہوا میں فضا میں بلند کیے، رب کی بارگاہ میں گر گرائی۔ اب حضرت بایزید بستامی سن رہے ہیں، ماں کی آواز آئی، اے میرے مولا۔ ماں نے کچھ نہیں مانگا، ماں اے اللہ بوڑھی نہیں، فلاں دے دے، فلاں دے دے، صحت دے دے، نہیں۔ ماں نے ایک ہی چیز مانگی، اے میرے مولا اگر یہ میری رات کے سجدے تجھے قبول ہیں تو تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں، میرا بیٹا بایزید تیرا قرب پانے گیا ہے، اپنا قرب اسے نصیب فرما۔ حضرت بایزید بستامی جب سنے تڑپ اٹھے، دروازہ بجایا، زور سے ماں آئی، دروازہ کھلا، حضرت بایزید بستامی ماں کے قدموں میں جا لپٹے، رو کر کہنے لگے ماں مجھے معاف کر دو، جس خدا کو میں جنگلات میں ڈھونڈ رہا تھا وہ خدا تو میری ماں کے پاس ہے، وہ خدا تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے۔ ماں کی پھر دعاؤں کا اثر، اللہ نے پھر حضرت بایزید کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ عزیز نمازی بھائیوں، زمانے کے ساتھ جتنا حسن سلوک کرے اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ آپ کے حسن سلوک کے جو حقدار ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں، جنہیں یہ نعمتیں نصیب ہیں قدر کریں، جنہیں یہ نعمتیں نصیب نہیں ہیں
وہ چاہے جتنا بڑا مقام رکھتے ہو احساس انہیں بھی ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے اور زاروں قطار میرے آقا رونے لگے. صحابہ کرام کا مجمع جب سرکار کو دیکھا رو رہے تو صحابہ نے بھی رونا شروع کیا. صحابہ کرام کافی دیر رونے کے بعد صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنا زاروں قطار وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا آج مجھے میری ماں یاد آ گئی, آج مجھے میری ماں یاد آ گئی. لوگوں کاش میری ماں ہوتی اور میں جائے نماز پہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہوتا, میری ماں گھر سے آواز دیتی بیٹا محمد, تو میں نماز توڑ کر کہتا جی ماں حکم کریں. یہ سرکار نے یہ ہمیں والدین کے مقام کو سمجھایا ہے کہ اگر نماز میں ہو تو ماں باپ آواز دے دیں تو لبیک کہنا ہے. یہاں تو داستانیں اور ہیں, یہاں تو کہانیاں اور ہیں, یہاں تو مسائل یہ اور ہے. ماں باپ سدائیں کیا دیں گے, ہم نے ان کی آوازوں کو پست کر دیا ہے, ہم نے انہیں مار ڈالا ہے ظلم و ستم کر کے, ان کے زیادتیاں کر کے. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں. یہ نعمتیں چھن جائیں گی اور یہ نعمتیں وہ ہیں. میں واقعہ بیان کر دوں تو میرا موضوع میں سمجھتا ہوں مکمل ہو جائے گا. یہ نعمت کیسی نعمت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تجھ سے میری ایک عرض ہے. فرمایا حکم کہو موسیٰ. عرض کی مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. توجہ سے سنیے گا. ارشاد فرمایا اے موسیٰ فلاں علاقے میں فلاں شخص ہے, جا کر ملاقات کرو. حضرت موسیٰ آئے, دیکھا کہ وہ شخص کسائی ہے, گوشت بیچتا ہے. حضرت موسیٰ قریب آ کے کھڑے ہوئے دیکھتے رہے کہ یہ کرتا کیا, اس کے اندر ایسی خصوصیت کیا ہے کہ اس نے موسیٰ نبی کا پڑوس پا لیا جنت میں. وہ بھی آپ لگتا ہے سمجھے بھی بات کو, کس کا پڑوس پایا؟ یعنی مقام وہ ملا جو نبیوں کا مقام. اندازہ تو لگائیں آپ, کہاں صدیقین, کہاں شہداء, کہاں صالحین, کہاں اولیاء. یہاں اولیاء نہیں, شہداء نہیں, صالحین نہیں, بلکہ بنی اسرائیل کے برگزیدہ اللہ کے کلیم موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوس. وہ دنیا میں نہیں, وہ بھی جنت میں. اب حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں وہ گوشت کاٹتا ہے اور بیچتا ہے. اسے جو گوشت اچھا لگتا ہے وہ سائڈ پہ کپڑے کے نیچے رکھ دیتا ہے. سارا دن گوشت بیچتا رہا, تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے کچھ گوشت جمع کیا. شام کو دکان بند کی, گھر کا رخ کیا. اب حضرت موسیٰ بھی پیچھے پیچھے گھر گیا. گھر جا کر اس نے جو بھی کرنا تھا, اس کے بعد اپنا گوشت تھا سالن تیار کیا, روٹی خود بنائی, روٹی تیار کی, سالن تیار کیا, ایک برتن کے اندر روٹی سالن ڈالی. گھر کا ایک دروازہ بند تھا, اسے کھولا. جا کر وہاں ایک چارپائی کے اوپر ایک خاتون, بوڑھی خاتون سو رہی ہے. حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اس نے جا کر اس بزرگ خاتون کے ساتھ بیٹھا اور لقمے توڑے اور اپنے منہ میں ڈالے, چبائے. جب لقمہ نرم ہوا تو وہ نرم لقمہ اس بوڑھی خاتون کے منہ میں ڈالا. یہ لقمہ ڈالتا ہے, وہ بوڑھی خاتون کچھ کہتی ہے. یہ لقمہ کھلاتا ہے, وہ کچھ کہتی ہے. یہ لقمہ کھلاتا ہے, وہ کچھ کہتی ہے. کھانا ختم ہوا, دروازے سے باہر آیا. حضرت موسیٰ سامنے تھے. کہا اے جوان یہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے. ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے, سخت غذا نہیں کھا سکتی, اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے نرم کر کے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. کہا تمہاری خدمت تو میں نے ساری دیکھی, سمجھ بھی آ گئی. اب یہ بتاؤ جب تم لقمہ ڈال رہے تھے وہ کچھ کہہ رہی تھی, وہ کیا کہتی تھی؟ کہا وہ دعا دیتی تھی. کیا؟ کہا ماں ہے دعا دیتی ہے. ماں تو ماں ہے, دعا کیا؟ کہا دعا دیتی تھی کہ اے بیٹے اللہ تجھے موسیٰ نبی کا جنت میں پڑوس دے.
کہ حضرت وہ ماں ہے دعا دے دیتی ہے، میں کہاں، اچھا جانتا نہیں تھا نا یہ موسیٰ ہے، کبھی میں کہاں، موسیٰ کلیم اللہ کہاں، وہ نبی ٹھہرے میں امتی ٹھہرا، جنت میں ان کا پڑوس ماں دعا دے دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کسائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، جوان مبارک ہو، اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، میں ہی موسیٰ ہوں، اللہ نے جنت میں میرا پڑوسی تجھے بنا دیا ہے۔ اگر یہ مائیں دعا دے دیں خدا کی قسم، کوئی پھر دیر نہیں ہے کہ رب موسیٰ جیسے نبی کا پڑوس دے دے۔ جو رب موسیٰ جیسے نبی کا پڑوس دے سکتا ہے، مجھے بتائیں مجھے اور آپ کو دنیا کی کامیابیاں نہیں دے سکتا؟ قبر و آخرت کی کامیابیاں نہیں دے سکتا؟ تو کیوں ہم ان جو پیر ہمارے گھروں پہ بیٹھے ہیں، جو پیر، ہم ان کی طرف پیٹ کر کے دنیا کے پیروں کو تلاش کر رہے ہیں؟ جو تعویذ ہمارے گھروں پہ بیٹھے ہیں، انہیں چھوڑ کر ہم جو ہے انہیں پیٹ کر کے دنیا کے تعویذ تلاش کر رہے ہیں۔ ہم جو سمجھدار اور جن کی دعائیں رب جھٹ میں قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو پڑھتے مسجد کے مولوی صاحب سے مولوی صاحب دعا کر دیجئے گا، بڑا پریشان ہوں، اور یار جاؤ اپنے ماں باپ سے دعائیں لو، مولوی کی دعا قبول ہو نہ ہو، خدا کی قسم ماں باپ کی دعا کو تو رب کبھی رد کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ وقت کے لیے دیر ہو جائے، اس لیے کہ رب کرتا وہی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو، مگر اس کائنات کے اندر ماں باپ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی دعاؤں کو کبھی رب لوٹاتا نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ صرف دعا کی بات نہیں ہے، ان کی بد دعا بھی ایسی ہے، یہ بات سمجھ لیجیے گا۔ اس خوشی میں نہ رہے کہ ہم ان کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے تو دنیا کی ذلت آپ کا مقدر بنے گی، اس کے بعد قبر و آخرت کی ذلت آپ کا مقدر بنے گی۔ اس پر کئی مثالیں روایت موجود ہیں، بہرحال وقت بہت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔